السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سواگت ہے آپ کا علم کی تختی یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، آپ نے جو تھمبنیل پر پڑھا صحیح پڑھا۔ نامردی کی قسمیں۔ نامردی کا مطلب ہے کسی مرد میں عورت کے ساتھ جنسی تعلقات کی قوت کا نہ ہونا۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جسمانی نامردی، نمبر 2 ذہنی و خیالی نامردی۔ جسمانی نامردی کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب بیان کرنا ہے ذہنی یا خیالی نامردی کے بارے میں ذرا تفصیل کے ساتھ۔ اس لیے بہت سے نوجوان یہ نہیں جانتے کہ نامرد کون ہے۔ بس ذرا سی کمزوری محسوس ہوئی یا سرعت انزال پیدا ہوا تو سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہم نامرد ہو گئے اور شادی کے قابل نہیں رہے۔ بعض لوگ جسمانی صحت کے اعتبار سے تو پورے تندرست اور بالکل فٹ ہوتے ہیں، مگر وہ جنسی قوت و صلاحیت کے اعتبار سے اپنے کو قطعاً محروم سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے جنسی اعضاء میں کوئی کمی یا خامی نہیں ہوتی، مگر ان کے دل پر کچھ خارجی اثرات کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ سارے جنسی اعضاء ایک طرح سے بالکل مفلوج و ناکارہ ہو جاتے ہیں کہ تنہائی میں حسین و جمیل بیوی کا قرب ان کے عضو مخصوص میں تحریک یا انتشار، جوش و سختی تناؤ پیدا نہیں کرتا ہے، اور وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کر پاتا ہے، اور وہ نامرد نہ ہوتے ہوئے بھی خوف، وہم اور دہشت اور نفسیاتی دباؤ کے تحت نامرد ہو جاتے ہیں۔ وہ خارجی اثرات جو ان کی مردانہ قوتوں کو مفلوج یا مسلوب اور ناکارہ بنا دیتے ہیں، ان کو آپ سنیں، ان کو ہم بیان کریں گے۔ نمبر 1 کسی حقیقی یا غیر حقیقی خوف و ڈر اور ذہنی الجھنوں میں ہر وقت مبتلا رہنا۔ نمبر 2 کسی فکر و تشویش میں ہر وقت گھلتے رہنا۔ نمبر 3 کسی غم و صدمہ سے ہر وقت آزردہ، خاطر، غمگین، افسردہ، ملول رہنا۔ کسی جسمانی عیوب، عیب یا مال دولت کی کمی کے سبب احساس کمتری میں دبے رہنا۔ عضو تناسل کے بہت چھوٹے، پتلے، کمزور یا ٹیڑھے ہونے کے شبہ میں گرفتار ہو کر اپنے کو وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ سمجھنا۔ کسی حادثہ کا دل پر شدید اثر ہونا، دل میں یہ خیال مستحکم ہو جانا کہ اس کے اندر جلق وغیرہ بدافعال سے اس درجہ کمزوری آ چکی ہے کہ اب وہ جماع کی طاقت اور صلاحیت سے محروم ہو گیا ہے۔ بیوی کے حسن و جمال یا اس کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے سے مرعوب ہو جانا۔ کسی اور وجہ سے قوت ارادی کمزور اور خود اعتمادی ختم ہو جانا۔ مذکورہ بالا باتوں کے علاوہ کچھ اور بھی دوسری ذہنی پریشانیاں انسان کے دل و دماغ پر مسلط اور اثر انداز ہو کر جسم کے اندرونی نظام کو اس درجہ کمزور ناکارہ بنا دیتی ہیں کہ وہ جنسی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا سارے اسباب کا خلاصہ نچوڑ 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 ڈر اور خوف۔ نمبر 2 فکریں، اندیشے اور ذہنی الجھنیں۔ نمبر 3 غم اور صدمے۔ نمبر 4 غلط فہمی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دواؤں کی گولیاں مونگ کے دانے کے برابر، کچھ دواؤں کی گولیاں کالی مرچ یا مٹر کے دانے کے برابر، اور کسی دوا کی گولی فالسا یا جنگلی بیر کے برابر ہوتی ہے، جن کو معالج اپنے مریضوں میں سے کسی کو 1 گولی، کسی کو 2 گولی، دن میں 1 بار، کسی کو 2 اور 3 یا بار کھانے کو بتاتے ہیں۔ بعض یونانی آیورویدک مقوی دواؤں کے شربت کسی کو دن میں 2 بار اور کسی کو دن میں 3 بار استعمال کرنے کو کہا جاتا ہے۔ خلوِ معدہ یعنی بھوک ہونے کی حالت میں جماع کرنے سے حرارت گریزی بدن کی قدرتی گرمی سرد ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے حرارت اصلی اور جسم کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، بدن لاغر اور اعضائے رئیسیہ سست پڑ جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد جبکہ معدہ غذا سے خوب بھرا ہوا ہو، جماع کرنے سے اکثر امراض معدہ خصوصاً ضعف معدہ، ضعف ہضم کا مرض پیدا ہوتا ہے، جگر کمزور اور آنتوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ بخار کی حالت میں جماع کرنے سے بدن میں حرارت بس جاتی ہے جو دکھ کی صورت میں بھی اختیار کر سکتی ہے۔
پیشاب کی شدید حاجت کو روک کر جمع کرنے سے مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پاخانہ کی شدید حاجت کو روک کر جمع کرنے سے بواسیر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ آشوب چشم آنکھ دکھنے کی حالت میں صحبت کرنے سے آنکھوں کی تکلیف بڑھ سکتی ہے اور نگاہ کمزور ہو سکتی ہے۔ نشہ کی حالت میں صحبت کرنا تمام بدن میں فساد پیدا کرتا ہے، خاص طور مرض گٹھیا پیدا کرتا ہے۔ زیادہ غیظ و غضب اور رنج کی حالت میں صحبت کرنا اولاً تو بے کیف ہوتا ہے اور روح زیادہ تحلیل ہوتی ہے، جس سے کمزوری واقع ہوتی ہے۔ صحبت کے وقت طبیعت میں شگفتگی موجود ہونا ضروری ہے۔ کسی شدید بیماری سے شفا یابی کے فوراً بعد یا جسم سے اخراج خون کے بعد یا جس دن صبح کو سفر کرنا ہو اس سے پہلی رات میں جمع کرنے کو بھی حکماء نے احتیاطاً منع کیا ہے۔ نمبر 10، حیض و نفاس کی حالت میں عورت سے ہرگز جمع نہیں کرنا چاہیے۔ اولاً تو یہ سخت گناہ حرام ہے، دوسرے سخت موذی جلدی امراض پیدا کرتے ہوتے ہیں جو تمام زندگی پریشان کرتے ہیں۔ ابھی حال میں ایک مریض نے اپنا یہ حال بتایا کہ حیض کی حالت میں بیوی سے مسلسل کئی بار جمع کرنے سے اس کے عضو میں انتشار ہونا ہی ختم ہو گیا۔ نمبر 11، سخت جسمانی ورزش یا محنت مشقت کے بعد جبکہ بدن خوب تھک گیا ہو، نیز بارش میں بھیگنے یا غسل کے فوراً بعد جمع کرنے سے حرارت عزیزی کو سخت نقصان پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے جنسی خواہش کم یا مفقود ہو جاتی ہے۔ ان کے علاوہ فطری طریقہ جمع کو چھوڑ کر دوسرے تکلیف دہ طریقوں سے جمع کرنا مختلف اعصابی امراض اور کمزوری پیدا کرتا ہے۔ طبی نقطۂ نظر سے لذت جمع کے لیے جسم و روح برابر کے حصہ دار ہیں، اس لیے حصول لذت کے لیے جسمانی رفت کے ساتھ روحانی رفت بھی ضرور ہے۔ جس قدر میاں بیوی میں روحانی یگانگت اور محبت ہوگی، اسی قدر مباشرت سے مسرور، محظوظ اور لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اس طرح کی مباشرت سے بجائے کمزوری کے قوت مردمی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ 11 باتیں ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ان 11 باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی کبھی کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔